سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيم الفسيح. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم النحو کا 7واں باب ہے فعل عاملہ، اس کا 8واں سبق ہے فعل مجہول کا عمل۔ دیکھیں، فعل معروف ہم نے پڑھ لیا ہے کہ فعل معروف اپنے فاعل کو رفع دیتا ہے۔ پھر ہم نے فعل کی مختلف صورتیں پڑھی کہ فعل کو کب واحد لایا جائے گا، کب تثنیہ اور کب جمع لایا جائے گا۔ اسی طرح تذکیر و تانیث کے اعتبار سے جو فرق ہے وہ ہم نے پڑھ لیا، ظاہر اور مضمر کے اعتبار سے جو فرق ہے وہ ہم نے پڑھ لیا۔ یہاں سے فعل کی ایک دوسری قسم شروع کر رہے ہیں جس کو فعل مجہول کہا جاتا ہے۔ تو فعل مجہول ہوتا کیا ہے، یہ کام کیا کرتا ہے، کس طریقے سے عمل دیتا ہے، وہ ہم سارا انشاءاللہ آج کے سبق کے اندر کور کریں گے۔ تو یہاں پر انہوں نے لکھا ہے کہ فعل مجہول فاعل کے بجائے مفعول بہ کو رفع دیتا ہے اور باقی مفعولات کو نصب دیتا ہے، جیسے ضرب زید یوم الجمعۃ امام الامیر ضربا شدیدا فی دارہ تادیبا والخشبۃ۔ یہ ایک مثال دی ہے۔ تو سب سے پہلے آپ سمجھیں کہ فعل مجہول ہوتا کیا ہے۔ فعل مجہول کہتے ہیں کہ جس کا معلوم نہ ہو، جس کی جانب سے اس فعل کو سر انجام دیا گیا ہے۔ ایک ہوتا ہے نا کہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ والا فعل فلاں بندے نے کیا ہے، ضرب زید زید نے مارا ہے، اور اگر ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ مارا تو گیا ہے لیکن مارا کس نے ہے یہ ہمیں معلوم نہ ہو، تو اس کو کہتے ہیں کہ فعل مجہول، یعنی جس کے فاعل کا معلوم نہ ہو۔ ہوتا تو لازمی طور پر ہے، فعل فاعل کے بغیر نہیں پایا جاتا، لیکن جو فعل مجہول ہے اس میں فاعل نامعلوم ہوتا ہے، لاپتہ ہوتا ہے، مجہول ہوتا ہے۔ پھر کرتے کیا ہیں کہ جو اس کا مفعول ہوتا ہے فعل مجہول کا، مفعول بہ، اس کو ہم فاعل کے درجہ کے اوپر لے آتے ہیں۔ جو رفع پہلے فاعل کے اوپر آنا تھا وہ رفع ہم مفعول بہ کے اوپر لے آتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو باقی مفاعیل ہیں وہ بالکل اسی طریقے سے فعل مجہول ان کو نصب دیتا ہے جس طریقے سے فعل معروف ان کو نصب دیتا ہے۔ یہی انہوں نے کہا کہ فعل مجہول فاعل کے بجائے مفعول بہ کو رفع دیتا ہے۔ فاعل کو رفع کیوں نہیں دیتا؟ اس لیے کہ اس کے فاعل کا معلوم نہیں ہوتا کہ وہ فاعل اس کا ہے کون، کس نے یہ والا فعل کیا ہے، اور باقی مفعولات کو نصب دیتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں فعل ما لم یسمى فاعلہ، اس کو یہ کہا جاتا ہے۔ یہ عربی کا ایک لفظ ہے، اس کا مطلب بھی سمجھ لیں۔ فعل ما وہ فعل، لم یسمى نام نہ ذکر کیا گیا ہو، فاعلہ اس فعل کا، یعنی وہ فعل جس کے فاعل کا نام نہ لیا گیا ہو، جس کے فاعل کا نہ بتایا گیا ہو، اس کو فعل مجہول کہتے ہیں۔ تو یہ تو ہو گیا عربی میں نام، فعل ما لم یسمى فاعلہ، اردو میں اس کو کہتے ہیں فعل مجہول۔ پھر اس کے بعد یہاں پہ ہوتا ہے ایک مفعول ما لم یسمى فاعلہ، مفعول ما لم یسمى فاعلہ، یعنی وہ مفعول جس کا فاعل کا نام نہ ذکر کیا گیا ہو، جس کے فاعل کا نام بتایا گیا ہو۔ جیسا کہ میں نے یہ آپ کو یہ بتایا تھا کہ فعل مجہول کے بعد جو مفعول بہ آتا ہے، فعل مجہول اس کو رفع دیتا ہے۔ تو وہ مفعول جس کو رفع دیا جا رہا ہے اس مفعول کو کہا جاتا ہے مفعول ما لم یسمى فاعلہ، اور اس کو نائب فاعل بھی کہتے ہیں، اردو میں اس کو کہتے ہیں نائب فاعل۔ تو نائب فاعل اس کو کیوں کہا جاتا ہے؟ بہت آسان بات ہے کہ جس طریقے سے فاعل پر رفع آتا ہے، فعل فاعل کو رفع دیتا ہے، تو چونکہ اس پر بھی فاعل کی نیابت کی وجہ سے، فاعل کے اسسٹنٹ ہونے کی وجہ سے اس کے اوپر بھی رفع آتا ہے، اس لیے اس کو نائب فاعل کہہ دیا جاتا ہے۔ باقی انہوں نے یہاں پر ایک مثال ذکر کی ہے، ضرب زید یوم الجمعۃ امام الامیر ضربا شدیدا فی دارہ تادیبا والخشبۃ۔ ترجمہ دیکھ لیں، زید مارا گیا جمعے کے دن امیر کے سامنے، سخت مار اس کے گھر میں ادب سکھانے کے لیے اور لکڑی سے۔ یہاں پر جو زید ہے یہ فاعل نہیں ہے، کیونکہ زید نے مارا نہیں ہے۔ اگر زید نے مارا ہوتا تو ہم کہتے کہ زید فاعل ہے، لیکن زید کو مار پیٹی ہے، تو مارنے والا فعل زید پر انجام دیا گیا ہے، تو یہ ہے اس کا مفعول جو کہ یہاں پر فاعل والا کام دے رہا ہے۔ تو ہم یہ کہیں گے کہ ضرب فعل مجہول ہے اور زید اس کا نائب فاعل ہے، زید اس کا مفعول ما لم یسمى فاعلہ ہے، اور جو ضربہ ہے یہ فعل ما لم یسمى فاعلہ ہے۔ یہ تو عربی میں، اردو میں کہیں تو ضربہ فعل مجہول ہے، زید اس کا نائب فاعل ہے۔ یوم الجمعۃ یہ مفعول فی ہے، کیونکہ یہ والی بات پہلے گزر چکی ہے کہ جو ظرف ہے یہ مفعول فی واقع ہوتا ہے، اور یہاں پر ہم نے یہ لکھا بھی ہے
کہ فاعل کے بجائے مفعول بھی کو تو رفع دے گا، باقی مفعولات کو نصب دے گا۔ باقی مفعولات میں فعل معروف اور فعل مجہول میں کسی اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے، لہذا یوم الجمعہ یہ مفعول فی ہے، اس کو نصب دیا جا رہا ہے۔ امام الامیری یہ بھی مفعول فی ہے کیونکہ یہ ظرف مکان ہے، اس لیے اس کو بھی یہ نصب دے گا۔ اور ضرباً شدیداً یہ مفعول مطلق ہے، کیونکہ مفعول مطلق ہم نے پڑھا تھا کہ جو فعل کے ہم معنی ہوتا ہے، تو اس کو بھی اس نے نصب دیا ہے ضرباً کو۔ فی داری تو جار مجرور ہو گیا۔ تادیباً یہ مفعول لہو ہے، جس کی وجہ سے فعل کیا جائے اس کو مفعول لہو کہا جاتا ہے، تو تادیباً ادب سکھانے کے لیے فعل کیا جا رہا ہے تو یہ مفعول لہو ہے، اس نے مفعول لہو کو بھی نصب دیا ہے۔ والخاشبۃ یہ مفعول معہ ہے کیونکہ وہ یہاں پہ معہ کے معنی میں ہے۔ تو خلاصہ سارا یہ ہے کہ فاعل کے بجائے مفعول بہ کو یہ رفع دے گا، باقی تمام مفاعیل کو اسی طرح وہ نصب دے گا جس طریقے سے فعل معروف نصب دیتا ہے۔